کیا آپ کو بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے؟ ہینڈ فری لگاؤ تو لگتا ہے کہ سارے گھر والے مجھے ہی آوازیں دے رہے ہیں۔ ایک سردار بہت اداس بیٹھا تھا۔ سردار کے دوست پٹھان نے سردار سے پوچھا، یار تم اتنا اداس کیوں ہو؟ سردار نے کہا، یار کیا بتاؤں، میرا تو بال بال قرضے میں ڈوبا ہوا ہے۔ پٹھان نے کہا، او خانہ خراب کا بچہ، اگر تمہارا بال بال قرضے میں ڈوبا ہوا ہے تو تم ٹینڈ کروا لو نا۔ دفع کرو محبت کو، بجلی کے تار کو پکڑو، قسم سے آخری سانس تک نہیں چھوڑے گی۔ شریف اتنا ہوں کہ جب لڑکی نے کہا کہ واٹس ایپ دے دو تو میں نے کہا، محترمہ پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر لو۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ نمبر مانگ رہی تھی۔ آدمی، آپ صرف شادی شدہ افراد کو ہی ملازمت پر کیوں رکھتے ہیں؟ افسر، کیونکہ ان میں بے عزتی برداشت کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے اور گھر جانے کی جلدی بھی نہیں۔ جو آج کل حالات ہیں، کسی عامل بابا کو پیسے دے کر محبوب قابو کرنے کی بجائے ڈائریکٹ پیسے محبوب کو دے کر اسے قابو کر لیں۔ سردار جی کی کسی سے لڑائی ہو گئی۔ سردار نے اس آدمی کو غصے سے کہا، مجھ سے پنگا مت لو، میں نے ایک آدمی کو اتنا مارا کہ اس کی آواز بھی نہیں نکلی۔ اس آدمی نے گھبرا کر پوچھا، آواز کیوں نہیں نکلی؟ سردار نے کہا، کیونکہ وہ گونگا تھا۔ پپو نے سردار سے کہا، یار میں نیند کی گولیاں کھا کر لیٹتا ہوں، پھر بھی نیند نہیں آتی، کیا کروں؟ سردار نے کہا، میرے پاس ایک آئیڈیا ہے۔ پپو نے پوچھا، کون سا؟ سردار نے کہا، یار تو ایک بار پستول کی گولی کھا کر ویکھ۔ ایک بھکاری سردار کے گھر گیا اور پوچھا، کھانے کو کچھ مل سکتا ہے؟ سردار نے پوچھا، فریج والا سالن کھا لو گے؟ بھکاری نے کہا، جی جی کھا لوں گا۔ سردار نے کہا، پھر دعا کرو مجھے کہیں سے کوئی فریج مل جائے۔ ایک سردار بہت پریشانی کی حالت میں ڈاکٹر کے پاس پہنچا۔ ڈاکٹر نے پوچھا، سردار جی کیا بات ہے؟ سردار نے کہا، میں نے اپنا انگوٹھا کٹوانا ہے۔ ڈاکٹر نے پوچھا، وہ کیوں؟ سردار بولا، میں شناختی کارڈ بنوانے گیا تو انہوں نے کہا، اس پر تمہارا انگوٹھا لگے گا۔ باپ، بیٹا میرے لیے ایک گلاس پانی لانا۔ بیٹا، سوری ابو، میں گیم کھیل رہا ہوں، میں نہیں لا سکتا۔ دوسرا بیٹا، ابو یہ تو ہے ہی بدتمیز، جائیں آپ خود جا کر پی لیں۔ اگر آپ کو رات کو نیند نہیں آتی تو اپنی آنکھوں میں ایک ایک قطرہ ایلفی ڈال لیں، نیند بھی اچھی آئے گی اور آنکھ بھی نہیں کھلے گی۔ نیند کے بھی اپنے ہی نخرے ہیں، تھوڑی سی آنکھیں کھول کے موبائل دیکھ لو تو محترمہ روٹھ کے چلی جاتی ہے۔ ٹماٹر اور پیٹرول تو ٹھیک ہے، اگر فائزہ بیوٹی کریم مہنگی ہوئی تو ہمارا آدھا پاکستان ویسٹ انڈیز بن جائے گا۔ کسی بندے کو بتاؤ کہ آسمان میں 800 ارب ستارے ہیں تو وہ آسانی سے مان جائے گا، لیکن اگر یہ کہو دروازے پر تازہ تازہ پینٹ لگا ہے، دور رہنا، تو انگلی سے چیک کیے بغیر کبھی نہیں مانے گا۔ آج ہسپتال سے مجھے مار پڑ گئی۔ میں نے نرس کو کہا، سارا سال سفید جوڑا پہنتی ہو، اج کالا جوڑا پا ساڈی فرمائش تے۔ بیوی، تم نے شادی سے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ تم غریب ہو؟ شوہر، 1000 بار بتایا تھا کہ میرا تمہارے سوا کچھ نہیں، لیکن تم پاگلوں کی طرح ہنستی جاتی تھی۔ ایک بوڑھے کی بہو بہت خوبصورت تھی۔ ایک دن جب دونوں گھر پر اکیلے تھے تو بوڑھے نے بہو سے کہا، بیٹا ذرا میرا چشمہ ڈھونڈ دو، تمہیں صاف دیکھنا چاہتا ہوں۔ سالگرہ کا دن تو کسی رشتہ دار کو وش کرنا یاد نہیں رہتا، اور رزلٹ والے دن تو چاچی کے ماموں کے پوتے کے خالو کی سالی کا بھی فون آ جاتا ہے، ہاں بھائی کیا بنا؟
وہ رویا اس قدر لپٹ کر لاش سے کہ لاش اٹھ کر بولی، لے تو مر جا، میری خیر ہے، مرنا بھی حرام کیتا ہی۔ اگر تم تاج بھی رکھ دو گے سر پہ حکمرانی کا، نہیں ہوگا مگر راضی کبھی بھی دل زنانی کا۔ میں تارے توڑ کر لایا تو وہ کہنے لگی مجھ کو، یہ وہ تارے نہیں شوہر جو لایا تھا فلانی کا۔ بٹ صاحب سے پوچھا گیا، پہلے انڈا آیا یا مرغی؟ قربان جاؤں بٹ صاحب کی معصومیت پر، فرمانے لگے، پہلے نان چنے آئے، پھر انڈا پراٹھا آیا، بعد میں مرغی روٹی آئی، اور پھر 2 گلاس لسی آئی، اور سب سے آخر میں بل آیا تے بل ویکھ کے مینوں موت پے گئی۔ پٹھان چرس پیتے ہوئے بیوی سے، تم کون ہو؟ بیوی نے کہا، پاگل ہو گئے ہو کیا اپنی بیوی کو ہی بھول گئے؟ پٹھان نے جواب دیا، نشہ ہر غم بھلا دیتا ہے باجی۔ 50 سیلفیاں لے کر مجھے احساس ہوا، خوبصورت دل ہونا چاہیے، شکل کا کیا کرنا ہے۔ کچھ لڑکیوں کو گھر والے صرف شاپر اٹھانے کے لیے شاپنگ پر لے کر جاتے ہیں۔ پاکستانی لڑکیاں معافی کیسے مانگتی ہیں، میں بری ہوں نا، دعا کرو میں مر جاؤں۔ گلی میں داخل ہوتے ہی اس پر نظر پڑی، سانس رک گئی، دھڑکنیں تھم گئی، نظر جم گئی، ایڈا وڈا کتا۔ آئی لو یو، یہ وظیفہ 11 لڑکیوں کو ان باکس کریں، خوشخبری ملے نہ ملے، گالیاں تو انشاءاللہ ضرور ملیں گی۔ رنگ سے گوری نہ تھی لیکن خوبصورت تھی، بہت اعلیٰ نہ تھی مگر میرے قابل تھی، محبت دینے والی نہ تھی مگر میرے قدم سے قدم ملا کر چلتی تھی، مسجد میں آنے سے انکار کرتی تھی لیکن مسجد کے باہر میرا انتظار کرتی تھی، کہیں بھی جاؤں میرے لیے رک جاتی تھی، وہ جیسی بھی تھی میری چپل تھی، کل پتہ نہیں کون اٹھا کر لے گیا۔ میں بہت نرم دل ہوں، کوئی بھی لڑکی خودکشی کا بول دے تو میں فوراً نمبر دے دیتا ہوں، عیدی والوں کا، لاش تو انہوں نے اٹھانی ہے۔ پٹھان کا نسوار کے پیار میں شعر، نہ بوتل میں نہ جار میں، نہ ہوٹل میں نہ بار میں، نہ بائیک پر نہ کار میں، نہ عشق میں نہ پیار میں، بس جو مزہ ہے نسوار میں۔ سردار کے گھر مہمان آیا، تھوڑی دیر بعد مہمان نے سردار کے بیٹے کو بلایا اور پوچھا، بیٹا کیا میں آپ کو ایک چھوٹی سی تکلیف دے سکتا ہوں؟ بیٹے نے کہا، آپ تکلیف مجھے نہ دیں، اپنے پاس ہی رکھیں، اگر دینا ہی چاہتے ہیں تو تھوڑے سے پیسے دے دیں۔ ایک سردار کی گھڑی گم ہو گئی، وہ 3 گھنٹے سے تلاش کر رہا تھا، وہ گھڑی ایک آدمی کو ملی تو اس نے سردار سے پوچھا، کیا یہ گھڑی آپ کی ہے؟ سردار نے گھڑی کو غور سے دیکھا اور بولا، نہیں یہ گھڑی میری نہیں، جس وقت میری گھڑی گم ہوئی تھی تب اس پر 4 بج رہے تھے، اس پر تو 7 بج رہے ہیں۔ تو بھائی آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ویڈیو کسی کی ذات پات یا دل آزاری کے لیے نہیں بنائی جاتی، بلکہ یہ ویڈیو اس لیے بنائی جاتی ہے کہ آپ کے چہرے پر ہنسی آئے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ پلیز چینل کو سبسکرائب، لائک ضرور کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔